ہمارا ایک بیان ہے سنی مہدی ورسس شیعہ مہدی. اس میں جو مین سٹریم سنی بلیف ہے وہ ہم نے ایکسپلین کیا ہے، اور شیعہ جو امام مہدی کے بارے میں بلیو کرتے ہیں اس کو سمجھایا ہے کہ یہ ایک دم آئسولیٹڈ ویو ہے. اور شیعہ جو وہ امام مہدی کی سٹوری بناتے ہیں وہ پوری پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کوئی لو سٹوری ہے. یعنی کوئی ان کے جو 11ویں امام تھے، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد 12 امام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امام، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر ان کے بیٹوں میں امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، ان کے بیٹے علی التقی، ان کے بیٹے محمد النقی، اور ان کے بیٹے جو ہیں، اور پھر 11ویں امام جو تھے ان کی شادی ہوئی تھی لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. تو شیعوں نے ایک سٹوری گھڑ لی کہ یہ کہیں گئے تھے اور کوئی کشتی میں سوار تھے، تو آسمان پر سے بادلوں سے آواز آئی کہ اس جزیرے پہ جاؤ اور فلاں جگہ یہ لڑکی ہے، اس کو تم لے لو، اس سے تمہارے بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ 12واں امام بننے والا ہے. لے لیا اور اس سے نکاح کر لیا، آئے، اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر ان کا انتقال ہو گیا. وہ بچہ 5 سال کا تھا کہ ایک دم سے بھاگ گیا اور اپنے ساتھ اپنے آباء و اجداد کی ساری میراث کو لے گیا. اس میں ایک بہت بڑا صندوق اٹھا کے لے گیا. اس صندوق میں یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی تھی، اور اس میں وہ تابوت بھی تھا جس میں سکینہ تھا، اور اس میں کچھ وصیتیں تھی حضرت علی کی، اور یہ فلاں ڈھمکڑا. 5 سال کا بچہ اتنا بڑا صندوق اٹھا کر کے بھاگ گیا، کسی غار میں جا کے چھپ گیا. اس کا وہ 12واں امام ہے اور اس کا نام ابو القاسم المنتظر المہدی ہے. یہ ایران کے کسی علاقے میں ایک غار ہے، اس کا نام غار سرمن رعا، اس میں وہ غائب ہے. اب وہ اس پہاڑی کے نیچے جاتے ہیں اور روزانہ اس کو آواز دیتے ہیں، تشریف لے آئیے، چلے آئیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کی ویٹ کر رہے ہیں، اور پھر چلے آتے ہیں. خمینی وغیرہ نے بھی یہ کیا تھا. اب انہوں نے اس کے اوپر کوئی وہ لوہے کے سریے لگا دیے ہیں تاکہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے اور ان کی بے ادبی نہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں زندہ، اسی طرح ہمارا 12واں امام بھی اس پہاڑ میں زندہ ہے، اس کو وہاں پر کھلایا پلایا جاتا ہے، پھر وہ قیامت کے قریب آئے گا اور وہ یہ فلاں فلاں کام کرے گا. یہ شیعہ بلیف ہے. اور مین سٹریم سنی، یاد رہے شیعہ سنی کا ریشو دنیا میں کیا ہے؟ شیعہ دنیا میں 10% ہیں، سنی 90% ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے کتابوں میں پراپرلی ڈاکیومنٹڈ ہے. تو 90% جو سنی مسلمز ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، جب ان کا وقت آئے گا تب وہ پیدا ہوں گے. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ شریف میں. کہاں پلیں گے، بڑے ہوں گے؟ مدینہ شریف میں. ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد. ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. ان کی ماں کا نام کیا ہوگا؟ آمینہ. وہ کون سے قبیلے سے ہوں گے؟ عرب کے قبیلے قریش سے. قریش میں بنو ہاشم سے، اور بنو ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ کی نسل میں سے حضرت حسن اور حسین دونوں طرف سے وہ سید ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے. اگر کوئی کہے کہ میں امام مہدی ہوں، فرسٹ کوشچن اس کو کون سا ہوگا؟ آئی یو این عرب؟ وہ کہے نہیں، آئی ایم اے پاکستانی، آئی ایم انڈین. تو بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن. پھر اگر وہ کہے کہ یس آئی ایم عرب تو پوچھیں گے آئی یو فرام قریش؟ کہے نہیں، بیٹھ جاؤ. اگر وہ پوچھے ہاں آئی ایم فرام قریش تو کہیں گے بنو ہاشم. اوکے، بنو ہاشم سید میں سے ہیں. اوکے، نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمینہ ہے. یہ سارا حضور نے بالکل ایک دم فکس کر دیا.
اور اس سب کے بعد بھی اگر let's say a person is named Muhammad bin Abdullah and he is Sayyid, another point is Imam Mahdi will never claim that I am Mahdi, come and give me bayat. In fact, he will run away. He say, I don't want to take this bayat, it's not my piece of cake. مجھے نہیں بننا امام مہدی. تو لوگ ان کو مجبور کریں گے، وہ مدینہ شریف سے چلے جائیں گے مکہ، اور مکہ مکرمہ میں حج کا زمانہ ہوگا، اور حجر اسود بلیک سٹون اور مقام ابراہیم کے درمیان کہیں مطاف میں بیٹھے ہوں گے، اور اس جگہ اس زمانے کے جو ابدال ہیں وہ سب ان کو اپروچ کریں گے. وہ جانتے ہوں گے کہ یہ حضرت محمد ابن عبداللہ ہیں اور یہ مہدی ہیں، اور وہ ان کو کہیں گے آپ ہماری بیعت لے لو. جب وہ مجبور کریں گے تو پھر بیعت لینا پڑے گا. یعنی وہ پہلے بہت متواضع نرم طبیعت کے کہہ رہے تھے میرا بس کا نہیں ہے یہ کام، لیکن اللہ ایک رات میں ان کو وہ ابیلٹی اور صلاحیت دے دیں گے کہ وہ امیر بن سکے. جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو اب وہ کمان سنبھال لیں گے، اور وہاں سے پھر فوج تیار کریں گے، اور دشمن جو اس وقت ہوں گے ان سے مقابلے کے لیے نکلیں گے. اب مکہ مکرمہ سے آگے وہ جب ایڈوانس کریں گے تو بات پھیل جائے گی کہ ادھر جو ہیں انہوں نے امام مہدی نے لیڈرشپ سنبھالی ہے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جرار آئے گا. حدیث شریف میں ہے کہ مکہ مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام بیدا ہے. وہ بہت زبردست لشکر، پوری آرمی وہاں پر ٹھہری ہوئی ہوگی کہ اچانک سے زمین پھٹے گی اور پوری آرمی کو سوالو کر جائے گی. یہ حضرت امام مہدی کی بہت بڑی کرامت ہوگی، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ امام مہدی تو بڑے زبردست آدمی ہیں، پوری وہ آرمی کو ہی زمین کھا گئی. جیسے ابابیل آئے تھے ابرہا کو ختم کرنے، اللہ پاک نے وہ زمین کو پھاڑ کر پوری آرمی ختم کر دی امام مہدی کی حفاظت کے لیے. پھر جو ہے وہ ان کے لیے ان کی طرف جو مسلمان خراسان کے علاقے سے ہوں گے وہ جوق در جوق بڑی تعداد میں آئیں گے، اور ان کا لشکر بڑھ جائے گا. پھر وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے 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 بیت المقدس پہنچ جائیں گے.